کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی اس میں جہاں چاہے رہے. ہم اپنی رحمت جسے چاہے پہنچائیں اور ہم نیکوں کا نیک یعنی اجر ضائع نہیں کرتے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور یوسف کے بھائی آئے تو اس کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس سے انجان رہے. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور جب ان کا سامان مہیا کر دیا کہا اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ. کیا نہیں دیکھتے کہ میں پورا ماپتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. پھر اگر اسے لے کر میرے پاس نہ آؤ تو تمہارے لیے میرے یہاں ماپ نہیں اور میرے پاس نہ پھٹکنا. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. بولے ہم اس کی خواہش کریں گے اس کے باپ سے اور ہمیں یہ ضرور کرنا. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا ان کی پونجی ان کی خرجیوں یعنی تھیلوں میں رکھ دو شاید وہ اسے پہچانے جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائیں شاید وہ واپس آئیں. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے بولے اے ہمارے باپ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ غلہ لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا
وهو أرحم الراحمين. کہا کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر نگہبان اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي. اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا، اپنی پونجی پائی کہ ان کو پھیر دی گئی ہے، بولے اے ہمارے باپ، اب ہم اور کیا چاہیں؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير. یہ ہے ہماری پونجی کہ ہمیں واپس کر دی گئی، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں. یہ دینا بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ اکبر، سبحان اللہ. سورہ یوسف شریف کی مبارک آیات کی تلاوت سماعت فرما رہے ہیں. اللہ نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور مالک جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا فرماتا ہے. مالک کریم نے جناب یوسف علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی، ان کو حکومت عطا فرمائی، ان کو غلبہ عطا فرمایا، اور اپنے فضل سے ان کو مالا مال فرمایا. اور وہ بھائی جنہوں نے ظلم کیا تھا جناب یوسف علیہ السلام پر، آج ان بھائیوں کو سوالی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دربار میں کھڑا کر دیا. میں خالد بھائی ایک بات پر غور کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کتنا بڑا ظرف ہوگا جناب یوسف علیہ السلام کا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جنہوں نے اندھے کنویں میں ڈالا اور پھر کھوٹے درہموں کے بدلے بیچ ڈالا، غلام بنا دیا، پھر باپ سے دور بھی کیا، آج وہ بے بس اور بے کس ہو کر سوالی اور محتاج بن کر آج جو ہے وہ سامنے کھڑے ہیں. اور جناب یوسف علیہ السلام کا آپ ظرف دیکھیں کہ آپ نے ان پر فوراً کوئی گرفت نہیں کی. ایسے اچھا، گرفت بعد میں بھی کوئی نہیں کی، بلکہ پھر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، قربان جائیں. اللہ ہمیں بھی یہ ظرف نصیب فرمائے، آمین. اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا جو پرٹیکولر عنوان ہے، اس میں رجب شریف کے حوالے سے کچھ شخصیات سے نسبت ہے رجب شریف کو. انہی میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ، ایک عظیم تابعی اور علم و حکمت کے سرچشمے ہیں. تو آج انشاءاللہ الکریم ہم حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ تذکرہ کریں گے. امام ابو القاسم کشیری نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. ظرف سے مجھے یہ اس طرف ذہن گیا جس طرح ہم نے بات کی یوسف علیہ السلام کا ظرف. آپ دیکھیے امام جعفر صادق کا ظرف کیسا تھا. امام ابو القاسم کشیری فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو حج کرنے کے لیے آیا تھا وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، اور وہاں وہ آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا کسی جگہ پر. اس کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنا سامان دیکھنا شروع کر دیا. اس نے یہ دیکھا کہ میرے دیناروں کا، سونے کے سکوں کا جو تھیلا ہے یہ غائب ہو چکا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم بھی بعض اوقات جب سوتے ہیں یا اٹھتے ہیں تو فوراً کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس بعض اوقات نہیں ہوتی، لیکن اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال اس نے دیکھا کہ ایک شخص چلتا جا رہا ہے. اس نے کہا کہ تم چور ہو اور تم نے میرے سونے کے سکوں کا تھیلا یہ چرایا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں. ساتھ لیا، گھر پر لے کر کے گئے اور پوچھا کتنے سونے کے سکے تھے. اس نے بتایا کہ میرے اتنے سونے کے سکے تھے. تو اس کو وزن کر کے، ان کو تول کے اور تھیلے میں بھر کے دے دیا گیا. وہ حاجی سونے کے سکوں کا تھیلا لے کے وہاں سے روانہ ہوا
اور جب گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ میرا تو جو گولڈ سے بھرا ہوا تھیلا تھا وہ تو گھر میں رکھا ہوا تھا، اور اس کو مل بھی گیا۔ بڑا شرمندہ ہوا، شرمسار ہوا، واپس مدینہ منورہ روانہ ہوا کہ میں یہ جو سونے کے سکے ہیں جن سے میں نے لیے ہیں میں ان کو واپس کروں، ان سے معافی بھی مانگوں۔ گھر ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچا، حاضر ہوا، آ کر کے معافی بھی مانگنے لگا، اور وہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھیلا واپس کرنے لگا۔ اس ہستی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جو جرم تھا، جو قصور تھا، جو دل آزاری تھی، یہ بھی معاف کی، اور جو مال ہم ایک دفعہ دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، اللہ اکبر، لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ۔ واہ، وہ گھر سے باہر نکل رہا تھا اور گلی میں پوچھ رہا تھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ اسے بتایا یہ گھر خانوادہ اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ امام جعفر صادق کا ظرف دیکھیں خالد، سبحان اللہ، یعنی کمال، سبحان اللہ، واہ انتہا ہے اخلاق کی، واہ، کہ جس نے ایک تو چوری کی تہمت لگائی ہے، پھر مال بھی لے کے گیا ہوا ہے، اب وہ دیکھیں وہ شرمسار بن کے معافی مانگنے کے لیے جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور رقم واپس کرنے کے لیے وہ آیا ہوا ہے، لیکن امام جعفر صادق کے خلق پر قربان جائے، کیا بات، کیا بات، جنہیں جو ہے وہ یہ خلق ان کا، جس کے اندر علوی خلق کی جھلک ہے، جس کے اندر فاطمی خلق کی جھلک ہے، اور علوی اور فاطمی خلق نے جہاں سے فیض پایا ہے، خلق نبوی، اس کا جو ہے وہ فیضان ہے، میں قربان جاؤں۔ معاف بھی کر دیا، اور سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھیلا بھی ہبا فرما دیا۔ یہ ہے خانوادہ اہل بیت، کیا بات، سبحان اللہ۔ تو آج ہم ذکر خیر کریں گے امام جعفر صادق کا، اللہ ہمیں امام جعفر صادق کا صدقہ نصیب فرمائے، ہمیں بھی اللہ ظرف نصیب فرمائے۔ ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑے ٹھنڈے جو ہے نا وہ اس وقت ہوتے ہیں جب اپنی بھڑاس ساری نکال لیتے ہیں، پھر ہمیں تھوڑا سکون ملتا ہے، ہمیں ٹھیک ہے۔ پہلے بندہ اگر کسی غلطی کا احساس ہو ہی گیا، ہاں پھر لگ گیا پتہ غلط تھے تم، وہ ہوش آ گیا، تمہیں کوئی عقل ٹکانے آئی ہے، شکر ہے عقل ٹکانے آئی گئی ہے، آئندہ ذرا دیکھ بھال کے، یعنی ساتھ میں ایک پشیمان ہے، اوپر سے اس کو کیا کرنا اور پشیمان کرنا۔ ہمارا ظرف یہ ہے، اور خاندان جو ہے وہ اہل بیت کا جو ظرف ہے وہ کیا کمال ان کا انداز ہے۔ اللہ ہمیں وہ خلق نصیب فرمائے۔ اچھوں کا خلق بھی کیا ہے؟ اچھا ہے، اور جو اس کو اپنائے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے گا۔ اللہ نصیب فرمائے۔ خلیل بھائی قبلہ حکیم قاری خلیل اتاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، خلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اور بھی پیارے پیارے پہلو ہیں، ان پر بھی بات کرتے ہیں۔ کھیر پوڑی کی نیاز کھانا اور کنڈوں کی نیاز جو ہے، کنڈوں کا یہ تبرک دلتاب ہو جاں فضا ہے، سبحان اللہ۔ آگے خلیل بھائی، ایمان کی ضیاء ہے حضرت امام جعفر، سبحان اللہ۔ تو میٹھی نیاز جس طرح کھانی ہے، ویسے ہی اپنے انداز کو، اپنے اخلاق کو بھی کیا کرنا ہے؟ شیریں اور سویٹ بنانا ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ خلیل بھائی اس کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ تم ہی ہو چین اور قرار
اس دل بے قرار میں تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں تم ہی تو ایک آس ہو تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں آقا تم ہی تو ایک آس ہو تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں روح نہ کیوں ہو مضطرب روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں سنتا مجھے کو دیکھنے سنتا ہوں مجھے کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں بعد مردن ہے وعدہ دیدار بعد مردن ہے وعدہ دیدار شوق جینے کا کیا کرے کوئی سنتا ہوں مجھے کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیاء ہوگا سنتا ہوں مجھے کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار
خاک ہے سی زندگی، خاک ہے سی زندگی، وہ کہیں اور ہم کہیں ہے اسی زیست میں مزہ ہے، اسی زیست میں مزہ جو ہو دیا یار میں ہے، اسی زیست میں مزہ ہے، اسی زیست میں مزہ جو ہو دیا یار میں، کیونکہ وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، دور ہے دل رہے مدینے سے، موت بہتر ایسے جینے سے، نبی آدھا سردار مدینے، عالم دا غم خار مدینے، ساری دنیا بچ نہیں ملتا جیڑا ملدا پیار مدینے، چارہ کرو کوئی چارہ لاؤ، رہ آئیے دن چار مدینے، میرا نیازی ہے جی کرتا آواں جاواں یار مدینے، خاک ہے سی زندگی، خاک ہے سی زندگی، وہ کہیں اور ہم کہیں ہے اسی زیست میں مزہ جو دیا یار میں، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، ہے اسی زیست کا مزہ جو دیا یار میں، ان کے جو ہم غلام تھے، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، ان سے پھرے
قبر کی سونی رات ہے، قبر کی سونی رات ہے، کوئی ناس پاس ہے، ایک تیرے دم کی آس ہے، ایک تیرے دم کی آس ہے، قلب سیاہ کار میں یا رسول اللہ آ کر قبر روشن کیجئے، ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے، ایک تیرے دم کی آس ہے، قلب سیاہ کار میں چار رسل فرشتے چار رسل فرشتے چار کتب ہیں تین چار سلسلے دونوں چار سلسلے دونوں چار لطف عجب ہے چار میں، سلسلے دونوں چار لطف عجب ہے چار میں، آتش و آب و خاک باد، آتش و آب و خاک باد، انہی سے سب کا ہے صبح، چار کا سارا ماجرا، چار کا سارا ماجرا، چار کا سارا ماجرا، ختم ہے چار یار میں، چار کا سارا ماجرا، ختم ہے چار یار میں، سال کے روز سیاہ کموں، سال کے روز سیاہ کموں، دعویٰ عشق مصطفیٰ آئے جو خدمت بلال پائے، جو خدمت بلال آئے، کسی شمار میں آئے، جو خدمت بلال آئے، کسی
شمار میں تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں۔ واہ جی واہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لطف عجب ہے چار میں۔ آپ دیکھیں موسم بھی کتنے ہیں؟ چار، سردی، گرمی، بہار اور خزاں، ٹھیک ہے۔ کعبۃ اللہ المشرفہ کے کونے بھی کتنے ہیں؟ چار، ٹھیک ہے نا جی۔ اور چار جی، جہات، دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال جنوب، سبحان اللہ۔ سمتیں یہ بھی کتنی ہو گئی؟ چار، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں محمد کے حروف بھی کتنے ہیں؟ چار، میم، ہا، میم اور دال، سبحان اللہ۔ یہ بھی ہے بات، کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ انسان ہے نا آپ سب، یہ بھی اس کی تخلیق میں بھی عناصر اربعہ ہیں۔ واہ، چار ہی عناصر ہیں جی، مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، اور کیا ہے؟ آگ ہے۔ تو لطف عجب ہے چار میں، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ اللہ کریم ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی نسبت خاندان رسول سے بھی ہے، اور آپ کی نسبت خاندان صدیق سے بھی ہے۔ خاندان بھی اونچا ہے، ذات بھی اونچی ہے، مقام بھی اونچا ہے، اور اسی طرح کردار بھی کیا ہے؟ یہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اور اونچا ہے، خوبصورت ہے، لاجواب ہے۔ امام جعفر صادق کے اوپر ایک خاص اللہ کریم کی جو ہے وہ عنایت تھی۔ آپ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ صاحبزادے ہیں، اور ننوی تابعی بھی ہیں امام جعفر صادق۔ جی بالکل بالکل، یہ فضیلت بھی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دو صحابہ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور آپ نے، اور یہ وہ فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں خود فرمایا، آگ ہرگز ہرگز اسے نہیں پہنچے گی، نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا، مرآنی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اور مرآنی، سبحان اللہ، یا میرے صحابی کی زیارت کی۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یوں یہ فضیلت منصوص علیہ فضیلت، اللہ اکبر، یعنی جس کو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ویسے ہی ایک تو خاندان عالی نسب ہے اس اعتبار سے بھی، اور پھر اللہ تبارک تعالی نے ایسے عالی خاندان میں، اور دونوں طرف سے والد اور والدہ دونوں جانب سے آپ جو ہے وہ عالی مرتبت ہیں، حسینی سادات میں سے ہیں، چونکہ آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں۔ امام حسین سے امام زین العابدین، امام زین العابدین سے امام محمد باقر، اور امام محمد باقر سے امام محمد جعفر صادق، اور امام جعفر صادق سے آگے امام موسیٰ کاظم، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتوں اور رفعتوں سے نوازا ہے۔ پھر یہ تو وہ سلسلہ نسب ہے جو والد صاحب کی طرف پہنچ رہا ہے، اور جو آپ کی والدہ کی جانب سے ہے، آپ دیکھیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے جہاں رشتے کا انتخاب فرمایا وہ خاندان صدیق اکبر ہے۔ یہ پیار، محبت اور الفت ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور ان کی اور صحابہ کرام کی آپس میں کیسی پیاری رشتہ داریاں ہیں۔ بندہ دیکھیں، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نکاح کے لیے دیندار کا انتخاب کریں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینداری کہاں نظر آ رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے؟ آپ دیکھیے صدیق اکبر کے خاندان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ والدہ ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ خود فرماتے تھے
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان میں میری 2 بار ولادت ہوئی ہے، اس طرح کا آپ کا فرمان ملتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی جو والدہ ہیں ان کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے بھی صدیق اکبر کی طرف جاتا ہے، اور والدہ کی طرف سے بھی ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، جعفر آپ کا نام ہے، اور لقب آپ کا صادق ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا صدق، سچائی کے ساتھ پیار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا وہ جو ایک وصف ہے اس کو ہر بچے اور بڑے کی زبان پر جاری فرما دیا ہے۔ جب حضرت سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، ساتھ میں صادق کا لفظ بھی آتا ہے۔ جعفر وہ جو صادق ہیں، ویسے تو اہل بیت اطہار سارے ہی صادق ہیں، لیکن ان کے نام کا حصہ بن گیا کہ یہ ایسے صادق ہیں، ایسے سچ سے پیار کرنے والے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ صادق کا لاحقہ لگ گیا، نام کے بعد جو ہے وہ صادق کا لقب آنے لگا۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہماری پہچان کیا ہے۔ ہم جو اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیاز کرنے والے، آپ کے نیاز مند ہیں، ہمارا جو ہے وہ انداز کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے؟ جو ہمارے امام ہیں ان کی پہچان تو صادق ہونا ہے، تو اب صادق سچے امام کا پیروکار جو ہے، ان کی نیاز کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا، ان کے طریقے پر عمل کرنے والا، پھر سلسلہ قادریہ جو ہے وہ تو ویسے ہی فیضان پا رہا ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ یہ مشائخ سلسلہ قادریہ میں سے ہیں، تو پھر ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ جھوٹ کے قریب بھی نہ آئے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، جھوٹ بھی نہ بولے، اور جھوٹ کی جتنی شاخیں ہیں نا ان سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ بچایا جائے، بلکہ درخت سے ہی اپنے آپ کو، یہ جھوٹ کا جو درخت ہے اس سے ہی اپنے آپ کو بندہ دور بھگائے اور سچائی کو اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ لے کر کے آئے۔ اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنائے، سچ بولیاں پانبڑ مچدا تے جھوٹ بولیاں کچھ نہیں بچدا، یہ بھی ایک بات ہے۔ تو بہرحال سچائی ہے نا، سچائی کڑوی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گولی کڑوی کھا کے بندہ جو ہے وہ بالآخر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا دوائیاں، بعض دوائیاں کڑوی ہوتی ہیں اور بڑی شدید کڑوی ہوتی ہیں عدنان بھائی، بلکہ ان کو کھانے کے بعد بھی منہ جو ہے نا وہ کڑوا ہو جاتا ہے، ٹھیک، بلکہ کڑوا رہتا ہے وہ، لیکن صحت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ چیز نظر وہ آ رہی ہوتی ہے کہ چمک رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں سچ بولنے والا بنائے اور جھوٹ سے بچنے والا بنائے، جھوٹ بھی نہ بولیں اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی نہ کریں، فراڈ بھی نہ کریں، اور اچھے کام جو ہے وہ اپنی ذات کے اندر لے کر کے آئیں گے تو اس کی انشاءاللہ الکریم ہم برکتیں پائیں گے۔ ذکر مبارک امام جعفر صادق نظم میں بھی ہوگا اور نثر میں بھی ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ تو خلیل بھائی نے بڑی پیاری منقبت پڑھی ہے امام جعفر صادق کی، وہ ہم جو اسٹوڈیو کلام خلیل بھائی نے ریکارڈ کروایا ہے وہی انشاءاللہ کچھ دیر میں دوبارہ آپ کو سناتے بھی ہیں۔ امام جعفر صادق کی جو ہے وہ ذات کی طرف ہم آئیں تو ان کا خوف خدا بھی اپنی مثال آپ تھا خالد بھائی، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کے عظیم چشم چراغ ہیں، اللہ کریم جل وعلا ان کی برکات سے ہمیں دنیا اور آخرت میں متمتع اور فیض یاب فرمائے، آمین۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنے قرب کے باوجود عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارکہ سے ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتے تھے، اور عاجزی جو ہے یہ ان کے یوں سمجھیں کہ رگو پہ میں سمائی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، جن کا جینا اللہ کے لیے، جن کا مرنا اللہ کے لیے، جن کا لوگوں سے ملنا اللہ کے لیے، حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں جن کا لباس پہننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لباس کیوں پہن رہے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پہن رہے ہیں، ایسی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے والے یہ حضرات تھے کہ بچپن میں ہی جب گھر ہونا سلمان بھائی ایسا کہ جس میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہوتی ہوں، گھر والے نمازی ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں پر اس کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں۔
جی گھر والے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو بچہ بھی جناب اپنے انداز سے اپنے طریقہ کار سے نماز پڑھ رہا ہے. گھر والے اگر نعوذ باللہ فلمیں ڈراموں کے شائق ہیں تو بچے کے لبوں پر بھی وہی آئے گا اور اس کی ٹانگیں بھی ویسے ہی تھر تھر آئیں گی. یہ خانوادہ رسول ہے اور اس میں خوف خدا کا عالم کیا تھا اس کا اندازہ لگائیے کہ 4 سال کی عمر ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی. اتنے کم سن ہیں اور اتنی چھوٹی سی عمر کے باوجود رو رہے ہیں اور روئے ہی چلے جا رہے ہیں. اللہ اللہ. کوئی آ کر پوچھتا ہے کہ سید زادے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جی ایسا کیا معاملہ ہے، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ رونے میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ڈھارس دینے کے لیے آتا ہے تو پھر غم کبھی اور بڑھ جاتا ہے کہ ہے بندہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے، بلک بلک کر رونے لگتا ہے. یہاں اس بات کو مزید سچویشن کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کو وہ بتاؤں کہ استون حنانہ کا جو واقعہ ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے چمٹایا تھا تو وہ کیسا ایک معاملہ تھا کہ پہلے اس کی آواز بلند ہوئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دلاسا دینے سے پھر وہ خاموش بھی ہو گیا. جب امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا شہزادے کیوں رو رہے ہیں، تو آپ کا خوف خدا اور ایک غلبہ ہوا اور مزید روتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹ گئے. کہا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ مجھے بتائیے میں پوری کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا میں کسی چیز کی ضرورت کے لیے نہیں رو رہا. عرض کی کہ پھر کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے جہنم کا ایندھن جو ہے وہ آدمیوں اور پتھروں کو قرار دیا ہے. یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور رونے لگے. تو کہا کہ آپ سید زادے ہیں، آپ اس طرح کا انداز اختیار نہ کریں کہ آپ کے خانوادے کی برکت سے کتنے لوگ جہنم سے بچائے جائیں گے. وہ تو ان کافروں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے. تو امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے جملہ ارشاد فرمایا اور یہ خوف خدا کا غلبہ دیکھیے کیسا ہے اس کم سنی کے عالم میں بھی، کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب چولہے میں آگ لگائی جاتی ہے تو پہلے بڑی لکڑیوں کو ڈالا جائے اور وہ نہ جلیں تو پھر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں. اللہ. بڑے بڑے کافروں کو اگر جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی اس کی طرف گزارا جائے یا اس میں ڈالا جائے تو میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. یہ اتنے عالی نسب ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کیسا لرز رہے ہیں. اور پھر انداز یہ ہے کہ لرزنے کے بعد عبادتوں میں اضافے ہیں، تفکر میں اضافہ ہے، دین کی سمجھ آپ کو ایسی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. آپ کے شاگردوں کا بھی جب تذکرہ ہوگا تو ہم سنیں گے کہ کتنے بڑے بڑے امت کے اکابرین آپ کے پاس آ کر زانو تلمس طے کر رہے ہیں. لیکن آپ کا اپنا انداز کیا ہے؟ جب فکر آخرت غالب ہوتی، آپ کی سیرت میں لکھا گیا کہ راتوں کو قبرستان کی طرف جاتے اور جا کر قبر والوں سے پوچھتے قبر والوں کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ جب کوئی جواب نہیں آتا نا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے آج میں تمہیں نہیں سن پا رہا، تمہاری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن ان قریب میں بھی تمہارے ساتھ آ کر تم میں ہی مل جاؤں گا. پھر رات بھر جتنا وقت وہاں قبرستان میں رہتے یہی جملے خوف خدا سے کہتے کہ اب موت کی یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ایسی ہوتی کہ میں بھی پھر فنا ہی ہو جاؤں گا. لہٰذا کامیاب وہ ہے جو اپنے عمل میں اضافہ کرے. یہ چند جملے تھے جن کی آپ تکرار کرتے رہتے حتیٰ کہ فجر ہو جاتی اور پھر آپ مسجد کی طرف رخ کیا کرتے. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بھی دل کو بساتے اور پھر مسجد آباد کرنے والے امام جعفر صادق. کیا بات. اس بات کو ذرا ہم اپنے مطمع نظر میں رکھیں، ہماری فجر کیسی ہو رہی ہے، ہمیں بستر چھوڑنا نصیب نہیں ہو رہا. اور یہ وہ افراد ہیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور اس یاد میں کہ جو قبر آج لوگ جس میں داخل ہیں کل کو ہمیں اس میں داخل ہونا ہے، اس کو ہم روشن کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. امام جعفر صادق کی سیرت سے اگر ایک عمل اٹھایا جائے تو وہ خوف خدا میں رونا اور اسی کے ساتھ جہاد کی طرف گفتگو کی جائے تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب مل کر غور و فکر نہ کریں کہ امام جعفر صادق سے محبت، عقیدت، نیاز مندی یہ بہت اعلیٰ بات ہے. ان کی سیرت پر عمل ان کی عقیدت کا بہت بڑا حصہ ہے. تو ہم کیوں نہ مسجد آباد کرنے والے ہو جائیں، مسجدیں بنانے والے ہو جائیں.
ہم مسجدوں میں جانے والے ہوں گے تو ہماری نسلیں پیچھے انشاءاللہ ہمیں نمازی ملیں گی. ورنہ ایک شکایت یہ جنریٹ ہوتی ہے, لوگ کرتے سنائی دیتے ہیں, ہم نے بچے کو بڑا مسجد بھیجا, اس کو عادت ہی نہیں پڑ رہی نماز کی. کیا ہی اچھا ہوتا کہ بھیجنے کے بجائے ہم بچے کو ہاتھ پکڑ کر مسجد کی طرف لے کر جانے والے ہوتے, تو ہماری بھی عادت ہوتی اور بچے کی بھی ہوتی. ایک عجیب ماحول یہ بنا ہوا ہے آج کل کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل نیک ہو, ہمارے بچے اچھے ہوں, متقی ہوں, پرہیزگار ہوں, نمازی ہوں. آپ کو بھی اس بات کا تجربہ ہوگا, بلکہ منچ پہ موجود سارے ہی افراد کو تقریباً اس کا تجربہ ہوگا کہ کبھی کبھی جمعے کی نماز کے بعد افراد آپ سے ملتے ہیں اور وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کریں میرا بچہ نیک بن جائے, نیک ہو جائے. اور اگر ان کو یہ دعا دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی نیک بنائے, آپ کے بچے کو بھی نیک بنائے, تو ان کا متبادل جملہ یا جوابیہ جملہ, اور جی ہماری خیر ہے, آپ بچے کے لیے دعا کر دیں, اللہ خیر فرمائے. نیکی کی جس طرح اس بچے کو ضرورت ہے, اس طرح ہم بڑوں کو بھی تو ضرورت ہے. ہم بڑے بھی اس ڈگر کی طرف آئیں. جب ہم نیکی کی طرف آئیں گے تو یاد رکھیے والدین کی نیکی کا نور, اس سے حصہ بچے کو بھی ضرور ملتا ہے. جب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک ہو جائے, آپ نیک ہو جائیں, انشاءاللہ اس نیکی کا کچھ نور جو ہے آپ کے بچے کو بھی پڑے گا, نسلیں سنورتی چلی جائے. کیا بات ہے جی, سبحان اللہ. خود بھی نیک بننا ہے اور بچوں کو بھی نیک بنانا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. امام جعفر صادق کی نیاز کھیر پوڑی کی نیاز الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نہ صرف ہوئی ایک بڑے زبردست پیمانے پر, بلکہ عاشقان رسول نے, عاشقان صحابہ و اہل بیت نے الحمدللہ امیر سنت کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے عدنان بھائی گلی گلی الحمدللہ نیاز کا اہتمام کیا, وللہ الحمد. اور کہنے والوں میں ہم بھی شامل ہیں, ماشاءاللہ اسلامی بھائی بھی شامل ہیں, ماشاءاللہ الکریم. اور کچھ ابھی مزید سلسلہ جاری بھی ہے, ختم جو ہے یہ بھی نہیں ہوا کہ اب بس یہ دن گزر گیا اور ختم ہو گیا, ایسا بھی نہیں ہے. تو بالکل اصحال ثواب کا یہ انداز ہے کھانا بنانا اور کھلانا. اور آپ دیکھیں امام جعفر صادق کا یہ مبارک انداز تھا کہ آپ بھی لوگوں کو بے حساب مطلب کھلایا کرتے تھے. آپ یہ انداز امام جعفر صادق کا اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہم بھی کیا بنے. ہمارے ہاں ایک تعداد ہے جو کھانے والی بنی ہوئی ہے, ایک تعداد ہے جو کھانے والی بنی ہوئی ہے اور کھلانے والی بھی بن سکتی ہے. اچھا, کھانے والی تعداد ہے, اس کو میں نہ تو اس کی کنڈیمنیشن کر رہا ہوں, نہ میں اس کو برا کہہ رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم اگر کھلانے والے بنے تو کتنی برکت والی بات ہے. آپ دیکھیے امام جعفر صادق بھی کیا تھے, کھلانے والے تھے, اور جو آپ کے در پر آتا تھا وہ پیٹ بھر کے جاتا تھا. یہ ہے خاندان اہل بیت, یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کا چشم و چراغ, کہ جو انداز سیدہ مخدومہ کائنات نے جناب علی المرتضیٰ نے اپنایا کہ خود بھوکے رہ لیے لیکن آنے والے کو کیا کر دیا, اس کو کھلا دیا, اس کو عطا فرما دیا. تو امام جعفر صادق کا بھی یہ انداز جو ہے وہ رہا ہے کہ گھر والے بھوک سے رہ لیے گھر والے, لیکن سائل کو, آنے والے کو کھانا کھلا کر کے ہی روانہ فرمایا ہے. اللہ ہمیں بھی یہ انداز نصیب فرمائے. ہم مدنی چینل کے ناظرین اس طرف آئیں اور اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائیں کہ یہ مغفرت کو واجب کرنے والے کاموں میں سے کیا ہے, ایک کام ہے کیا کرنا, کھانا کھلانا. کھانا کھلائیں اور اللہ کی رضا کے لیے کھلائیں اور عزت کے ساتھ کھلائیں. یہاں میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات کھانا کھلانے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا عجیب سا ایک ماحول بعض اوقات بن جاتا ہے. کھانے والے بھی بعض اوقات دھینگا مشتی کے جو ہے وہ معاملات لے آتے ہیں, اور بعض اوقات جو کھلانے والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ دل آزار معاملات, بہرحال ایسی خام خواہ کا شور شرابہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو دونوں طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. جب آپ کو کوئی کھلا رہا ہے تو تھوڑا تسلی بھی رکھیں, تشفی بھی رکھیں. اور عموماً عدنان بھائی دیکھا یہ گیا ہے کہ بندہ گھر سے بھی کھا ہی رہا ہوتا ہے. فاقہ کش لوگ آپ کو کوئی ڈھونڈے سے کوئی ملے تو ملے. اللہ ایک
بندہ تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں. کتنے دن سے بھوکا ہوں؟ 2 دن سے. 2 دن سے بھوکا ہوں. ایک بلڈنگ تھی, اس کی 4تھی منزل پر تھے غالباً ہم. بلڈنگ کی 4تھی منزل پر, اور وہاں تک اس کی کیا آرتی آواز آ رہی تھی. مجھے ساتھ بیٹھے بندے نے کہا, اس نے کہا امام صاحب جو بندہ 1 دن کا بھوکا ہو, مطلب جس نے روزہ رکھا ہوا ہو, یعنی سحری میں کھایا ہے, تو افطار میں تو اس کی اتنی آواز نکلتی کہ 4تھے جو ہے مالے کے اوپر وہ بھی گھر کے اندر بیٹھے بنے تک جائے, اور 2 دن سے بندہ بھوکا ہے اور آواز دوسرے مالے پہ جو ہے وہ آ رہی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پیشہ ور بھکاری اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, یہ بعض اوقات جو جن سے لے رہے ہوتے ہیں ان سے زیادہ امیر ہوتے ہیں. تو اللہ رحمت کی نظر فرمائے, اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو کہیں اس طرح کھانے کا کھلانے کا بھی اپنا معمول رکھیں, اور اگر کھا بھی رہے ہیں, کھلا رہے ہیں یا کھا رہے ہیں, دونوں صورتوں کے اندر دین اسلام کے دیے ہوئے جو اصول ہیں, جو ضابطے ہیں, ان کو اپنایا جائے, ایثار کو جو ہے وہ اپنایا جائے, اور اچھے اعمال کی طرف قدم آگے بڑھایا جائے. ہم مزید بھی بات کریں گے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں رہ کر کے زندگی گزاری ہے. واہ, یہ بھی آپ کا عدنان بھائی ایک طرح امتیاز, یہ خاصیت ہی ہے شہر نبوی میں رہنا. مدینہ طیبہ سے محبت ہے, اور پھر ایک ہے صرف رہنا, قیام پذیر ہونا وہاں, یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. لیکن شہر رسول میں علم رسول کو عام کرنا, اللہ اکبر, یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے. آپ دیکھیں عالم مدینہ کو عالم مدینہ کس نے بنایا؟ عالم مدینہ یعنی حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے اللہ تبارک تعالی کے ولی. عشق رسول اور ان کا عشق مدینہ طیبہ, عشق رسول, یہ تو مشہور ہے. یہ بھی شاگرد رشید ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے. پھر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بھی شاگرد رشید ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے. تو یوں ان کا مدینہ طیبہ سے پیار محبت, وہیں رہنا, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جو ہیں, حضور کا جو مبارک علم ہے اس کو عام کرنا, یہ حضرت سے. اور پھر یہ نہیں, بڑے بڑے آئمہ حدیث, بڑے بڑے آئمہ حدیث حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی سے فیضیاب ہو رہے ہیں. کیا بات ہے. امام اعظم بھی انہی میں بالکل سے امام اعظم. لولا السنتان لہلک النعمان, وہ جو 2 سال گزارے ہیں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں, اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو امام اعظم کیا فرما رہے ہیں کہ نعمان کیا ہو جاتا؟ ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیے کہ امام جعفر صادق نے کیا کچھ عطا فرمایا ہوگا امام اعظم کو, جی, جس کی بنیاد پر اتنی بڑی بات کہی ہے کس نے؟ امام اعظم نے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اللہ اہل بیت طہار کا صدقہ ہمیں بھی علم و عمل سے فیض یاب فرمائے. ناظرین کی کالز دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. سید تار محمد عمر حیات تاریخ تانزلیہ والا سے عرض گزار ہوں. سلمان بھائی, آپ کا پروگرام کھلے عام صلی اللہ کیسے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے, اور آج کا موضوع حضرت امام جعفر صادق. سلمان بھائی, میرا آپ سے سوال یہ عرض ہے کہ اگر ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو ایک نمایاں پہلو ہمیں نظر آتا ہے نا, وہ ہے ان کا علم دین سے محبت. تو آپ سے سوال یہ عرض ہے کہ ہمارے اندر علم دین حاصل کرنے کا شوق کیسے پیدا ہو, اس کے بارے میں برائے کرم رہنمائی فرما دیں. اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام لازمی سنا دیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. یہ دان بھائی سلمان بھی, بعض چیزیں جو ہے نا وہ محسوس کرنے سے آدمی کے اندر اس کے حصول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں پیٹ بھرا ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کھانا سامنے ہے, تب بھی بندے کی رغبت نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن اگر اس بات کو بندہ محسوس کرنے لگے کہ مجھے بھوک لگی ہے, تو اب اس بھوک کو, اس کھانے کو حاصل کرنے کے لیے, بھوک کو ختم کرنے کے لیے, طلب کو ختم کرنے کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے, تگ و دو کرتا ہے. گھر میں نہیں, یہ باہر جائے گا, باہر سے نہیں مل رہا, اور اس کے لیے ایفرٹس کرے گا, کوشش کرے گا کہ یہ جو میری طلب ہے اس کو پورا کیا جائے, اس کو پورا کروں میں.
ایسے ہی جب ہم علم دین کو اپنی ایسی طلب بنا لیں گے، مجھے اس کی طلب ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ الرحمن پھر ہم مواقع بھی خود بخود تلاش کرنے والے بن جائیں گے. پھر ہوگا کیا؟ پھر رات کو مدنی مذاکرہ جاری ہوگا اور بندہ گھر سے اٹھ کے فیضان مدینہ میں آ رہا ہوگا کہ مجھے اس کی طلب ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے. اسی طرح دیگر اور جو جامعات کی طرف جا سکتا ہوگا وہ جامعۃ المدینہ میں جائے گا. جو دیگر اور علم دین کی محافل ہیں جیسے مدنی قافلے کا سفر ہے، یہ چیزیں اس طرح مطلب دیگر اور جو اسباب ہیں، اگر ہم اس بات کا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس تو بہت بڑا علم ہے، مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی جب ہم اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لیں گے اور اس بات کو کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ مجھے علم کی ضرورت ہے، جب انشاءاللہ الرحمن یہ اعتراف کر لیں گے تو پھر اس کی طلب کی طرف بھی ہم بڑھیں گے. جیسے بھوک کے لیے، دیگر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم مختلف اسباب اختیار کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم علم دین کے حصول کے لیے بھی مختلف اسباب اختیار کرنے والے بن جائیں گے. ماشاءاللہ. جی کون؟ سگے اختار محمد فاروق قطاری ہند سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ 15 رجب المرجب کو میرے گھر پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صالح ثواب کی فاتحہ خوانی کا اہتمام تھا. مجھے پوچھنا یہ تھا، اکثر لوگوں میں یہ ذہن ہے کہ گوشت نہیں پکانا ہے اور گوشت کھا کر اس فاتحہ میں نہیں جانا ہے، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ بالکل ایسے ہی لوگوں کی چھوڑی ہوئی باتیں. ہم ابھی پروگرام سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے اور پروگرام سے پہلے بھی ہم ایک اس کے اوپر پھر جو ہے ایک بات کر رہے تھے، تو نتیجہ یہی تھا کہ یہ چھوڑنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھی بس ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. اب یہ چھوڑ رہے ہیں اور بالکل صحیح بولیں، اور اتنے اعتماد کے ساتھ بعض اوقات غلط بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صحیح کہنے والے کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ میں کہیں غلط تو نہیں کہہ رہا. لیکن یہ اسے کہا جاتا ہے. ہاں، لیکن یہ بہت بری بات ہے. میں صحیح عرض کروں آپ کو، یہ بالکل غلط بات ہے. جو بات جتنی ہے اس کو اتنا ہی رہنا چاہیے. بھئی گوشت بنائیں، آپ گوشت بنائیں، دال بنائیں، سبزی بنائیں، کھیر بنائیں، پوڑیاں بنائیں، روٹیاں بنائیں، نان بنائیں، اور جو چاہیں جو ہے وہ بنا لیں، بریانی بنا لیں، چاول پکا لیں، جو چاہیں حلال طیب پاکیزہ وہ آپ بنائیں اور آپ اس پہ آپ کریں. اچھی بات ہے کہ کوئی اس کی شرعی تعین کچھ بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ نہیں کر سکتے، یہ کیا تو نہیں ہوگا، یہ کریں گے تو ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے. جو شریعت مطہرہ نے جو انداز رکھا ہے اسی کو جو ہے وہ لیا جائے. بہرحال ایک جو ہے وہ طریقہ چلتا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کنڈوں کے اندر یہ نیاز جو ہے یہ بنائی جاتی ہے. کنڈے کہتے ہیں، یہ مٹی کے برتن ہوتے ہیں، اس کو جو ہے وہ دہی بھی جماتے ہیں اس کے اندر. تو مٹی کا جس طرح اسٹیل کا تھال ہوتا ہے ویسے مٹی کا بھی تھال ہوتا ہے. اس کو کنڈا، پنجابی میں بھی اس کو کنڈا ہی کہتے ہیں اور اردو میں بھی کنڈا ہی کہتے ہیں. بھئی دو کنڈے دہی دلائے، وہ بھئی دو کنڈے کیا کر رہے دہی کے لے آئے. اس کی بات یہ ہے اس کنڈے میں جو کچھ بھی ہو، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جب نیاز کی جاتی ہے تو اسے کنڈے کرنا ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں پوریاں ہوں، کھیر ہوں، حلوہ ہو یا کچھ اور ہو، جیسے بعض جگہوں پر وہ ٹکیاں وغیرہ جو بنائی جاتی. صحیح، مرحبا. وہ بھی بڑے مزے کی ہوتی ہیں الحمدللہ. حلال طیب پاکیزہ اللہ نے کیسی مہربانی فرمائی ہے کہ اہل بیت کا نام لینے والے، صحابہ کا نام لینے والے دنیا میں بھی کھا رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے آخرت میں بھی کھائیں گے انشاءاللہ. گدا بھی منتظر ہے خلد میں، نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا. آمین 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 انشاءاللہ الکریم. جی کال. میں ہند سے بول رہا ہوں. ایک خاتون ہے جن کی عمر 30 سال ہے، ان کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو پوچھنا یہ ہے کیا ایلو ویرا کھانے سے جوڑوں کا درد کم ہوتا ہے؟ اگر یہ مفید ہے تو اسے کس طرح اور کتنی مقدار میں کتنے ٹائم کھانا چاہیے؟ اس کا جواب عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. اللہ صحت اور سلامتی عطا فرمائے. جی
ہند کے شہر شاہجہان پور سے مونی ستاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے کی آمد مرحبا۔ سلمان بھائی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر چل رہا ہے، اللہ ان کی برکت سے ہم سب کے گھر میں خوب رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ سلمان بھائی، آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ مجھے کلام سنوا دیں۔ ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے۔ واہ بھائی، سبحان اللہ، کیا طرز کا انتخاب کیا ہے آپ نے، مرحبا، اللہ برکت دے جی۔ نعت خان سلامی چرچا کلام سنا دیجیے۔ سید گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ ماشاء اللہ، مرحبا شہزاد بھائی جی۔ محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل حق صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع تو بہت ہی پیارا ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیل بھائی، آپ سے عرض ہے کہ آپ نے ان کی نیو منقبت پڑھی ہے، وہ پلیز اس کے چند اشعار سنا دیں۔ وہ پوری منقبت سنائیں گے انشاءاللہ الکریم، اور اسٹوڈیو کلام سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ کچھ میسیجز بھی لیتا ہوں جی۔ بہاول پور سے میسیج ہے، اور منقبت سنائی جائے، بلکہ اس کا شعر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے جی، ایمان کی ضیاء ہے حضرت امام جعفر، یہ سنائی دیں خلیل بھائی، اونوں کی نیاز کا ذکر بھی ہوا ہے ماشاءاللہ۔ حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، میں مرید ہوں تمہارا۔ حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، کونڈے کا یہ تبرک دل تاب و جا فضا ہے، کونڈے کا یہ تبرک دل تاب و جا فضا ہے، دل تاب و جا فضا ہے، دل تاب و جا فضا ہے، ایمان کی ضیاء ہے، ایمان کی ضیاء ہے، ایمان کی ضیاء ہے، حضرت امام جعفر، ایمان کی ضیاء ہے، حضرت امام جعفر، صدیق کے کرم سے صادق لقب ہے ان کا، صدیق کے کرم سے صادق لقب ہے ان کا، صادق لقب ہے ان کا، فاروق کی عطا ہے، فاروق کی عطا ہے، حضرت امام جعفر، فاروق کی عطا ہے، حضرت امام جعفر، عثمان کی سخا ہے، حضرت امام جعفر، فاروق کی عطا ہے، حضرت امام جعفر۔ سبحان اللہ۔ یہ خلیل بھائی میسیج ہے جی اوکاڑا سے، اور ان کا کہنا ہے کہ بال جو ہے وہ لمبے کرنے کے حوالے سے کوئی نسخہ بتائیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رحمت فرمائے۔ طٰہٰ دی شان والے کلام خلیل بھائی سنائیں۔ اس کے شروع میں بھی 3 مرتبہ پلیز لکھا ہوا ہے، اور آخر میں بھی 2 مرتبہ پلیز لکھا ہے۔ چلیں جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ یہ ثناء اللہ حسینی صاحب ہیں لاڑکانہ سے، واہ سبحان اللہ سائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مجھے سندھی میں کوئی نعت شریف سنائیں۔ واہ بھائی سبحان اللہ، مرحبا۔ مظفر گڑھ سے میسیج ہے، بہت شکریہ۔ حالیہ سے میسیج ہے، پریشانیوں نے گھیرا ہے، دعا فرمائیں اللہ پاک رحمت فرمائے، آپ کی کرم فرمائے، آپ کی پریشانیاں جو ہے وہ دور فرمائے، اور اس کے لیے اوراد طاریہ مجلس روحانی لائے سے جو ہے رابطہ کریں، اور پریشان حال ہیں تو ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے
صلی علی محمد، اور دعا بھی کریں اور مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، التجا کرتے رہیں، کرم ہو جائے گا۔ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اور جو دیر ہے وہ بھی بعض اوقات ہمارا ہی قصور ہے۔ بالکل، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، بات بھی یہی ہے۔ ظرف ہے نا، ظرف برتن، جس کی کیپیسٹی ہے کہ اس میں 250 ml جو ہے وہ لکوڈ آئے گا، اس میں 1 لیٹر لکوڈ نہیں آ سکتا، وہ اتنا ہی ہے، اس کے اندر اتنا ہی رہے گا۔ اس سے مانگیے جی، وہ جھولی کی وسعت بھی دے گا اور جھولی بھرنے والی چیز بھی دے گا۔ واہ واہ واہ، سخیا جھولی بھی دے نالے خیر بھی پا، کیا بات ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ خلیل بھائی سے پہلے کلام سن لیتے ہیں عدنان بھائی، پھر منقبت، اور پھر اس کے بعد علاج، تیسرے نمبر پر۔ جی خلیل بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹوٹرے سب کی کھائیں کیوں، دل کو چونک لے دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، دل کو چونک لے دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، جانے ہے عشق مصطفیٰ، جانے ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، جانے ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، آنے دو یا رب آقا اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا رب اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں چھوڑی، لنگر اٹھا دیے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔
اللہ سبحان اللہ. طٰہٰ دی شان والیا ارشاد جان والیا طٰہٰ دی شان والیا ارشاد جان والیا جان والیا طٰہٰ دی شان والیا ارشاد جان والیا. کتا سونا نام تیرا کتا سونا نام تیرا کتا سونا نام تیرا اونچائے مقام تیرا اونچائے مقام تیرا سچائے کلام تیرا سچائے کلام تیرا آیت سنانے والیا سنانے والیا سنانے والیا آیت سنانے والیا آیت سنانے والیا. شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی درود گھلے شان تیری بلے بلے رب بھی درود گھلے پیرا تلے تلے پیرا تلے چادرا بچھانے والے چادرا بچھانے والے بچھانے والے چادرا بچھانے والے چادرا بچھانے والے. تذکیر نعام تیرے دھندے صبح شام تیرے تذکیر نعام تیرے دھندے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بادشاہ غلام تیرے قسمت جگانے والے قسمت جگانے والے جگانے والے قسمت جگانے والے قسمت جگانے والے. صدا بے سہاریانو ہمارے ہمارے صدا بے سہاریانو ہمارے ہمارے بیچارے سینے لال لال والے سینے لال لال والے لال لال سینے لال لال والے سینے لال لال والے لال لال طٰہٰ شان والے ارشاد جان والے. واہ جی واہ سبحان اللہ. مرحبا. منقبت بھی حضرت امام جعفر صادق کی آپ کو سناتے ہیں پھر انشاءاللہ علاج بھی بتاتے ہیں جی. فیضان امام جعفر صادق جاری رہے گا انشاءاللہ ساری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ ساری رہے گا انشاءاللہ. جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر حضرت امام جعفر صادق جعفر حضرت امام جعفر صادق جعفر کرم سے ہم پر امام جعفر ہے سایہ گستر امام جعفر ہمیں ہو کیوں کر امام جعفر عدو کا اب ڈر امام جعفر سخا کے پے کر امام جعفر غریب پرور امام جعفر حیا کے پے کر امام جعفر ہمارے رہبر امام جعفر تو دور دل بر امام جعفر غم و علم کر امام جعفر جعفر حضرت امام جعفر صادق جعفر حضرت امام جعفر صادق
صداقتوں کی دلیل جعفر نبی کے عکس جمیل جعفر صداقتوں کی دلیل جعفر نبی کے عکس جمیل جعفر حسینی صورت حسن کی سیرت علی کے ابن جلیل جعفر حسینی صورت حسن کی سیرت علی کے ابن جلیل جعفر علی کے ابن جلیل جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق نقیب سادات ان کی ہستی نسب میں ایسے اصیل جعفر نقیب سادات ان کی ہستی نسب میں ایسے اصیل جعفر بروز محشر برائے بخشش ہے آسیوں کے وکیل جعفر بروز محشر برائے بخشش ہے آسیوں کے وکیل جعفر ہے آسیوں کے وکیل جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق کیا ہے ملت پہ تو نے احسان صدا ہو اجر جزیل جعفر کیا ہے ملت پہ تو نے احسان صدا ہو اجر جزیل جعفر کمال ایسا ہے تیرے اندر نہیں ہے کوئی مثیل جعفر کمال ایسا ہے تیرے اندر نہیں ہے کوئی مثیل جعفر نہیں ہے کوئی مثیل جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق ہمیں کسی کا ہو خوف کیوں کر ہے مومنوں کے کفیل جعفر ہمیں کسی کا ہو خوف کیوں کر ہے مومنوں کے کفیل جعفر ابھی مٹے سارے غم ہمارے بس ایک نگاہ قلیل جعفر ابھی مٹے سارے غم ہمارے بس ایک نگاہ قلیل جعفر بس ایک نگاہ قلیل جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق انہیں مصیبت میں جو پکارے نکالتے ہیں سبیل جعفر انہیں مصیبت میں جو پکارے نکالتے ہیں سبیل جعفر جہاں پہ باطل ہے غم فریدی ہے دین کی وہ فصیل جعفر جہاں پہ باطل ہے غم فریدی ہے دین کی وہ فصیل جعفر ہے دین کی وہ فصیل جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق کرم سے ہم پر امام جعفر ہے سایہ گستر امام جعفر ہمیں ہو کیوں کر امام جعفر عدو کا اب ڈر امام جعفر سخا کے پے کر امام جعفر غریب پرور امام جعفر حیا کے پے کر امام جعفر ہمارے رہبر امام جعفر تو دور دل بر امام جعفر غم و علم کر امام
जाफर जाफर हजरत इमाम जाफर जाफर हजरत इमाम जाफर सादिक सिद्क़े सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर बेगज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते वाह जी वाह, हजरत इमाम जाफर सादिक, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह इमाम जाफर सादिक का फैज़ान जो है वो नसीब फरमाए, आमीन आमीन आमीन। और इलाज खलील में जो पूछे गए थे उसके हवाले से भी कुछ बताइएगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बालों के हवाले से पूछा है, बाल वगैरह झड़ते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो खून की कमी भी इसका सबब होती है, यानी असबाब पर गौर कर लिया जाए कि क्या इसके असबाब हो सकते हैं। सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, खून की कमी है उसको पूरा किया जाए। आंवले का मुरब्बा जो है वो इस्तेमाल किया जाए, सुबह शाम एक पीस सुबह एक पीस शाम को, तो इससे भी बालों के हवाले से फ़ायदा हासिल होता है। इसी तरह से तिलों का ऑयल आम रूटीन में अपने बालों में लगाने के लिए अगर तिलों का ऑयल आप लगाएं तो इंशाअल्लाह ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। और इसी तरह 3 ऑयल और मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, कलौंजी का ऑयल, अंडे का ऑयल, अंडे का तेल और कलौंजी का तेल आपने लेना है 50-50 ग्राम, और इसके साथ 100 ग्राम जैतून शरीफ का जो तेल होता है ये ले लीजिए। ये 3 तेलों को अब मिक्स करके इसको बालों में जो है लगाया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बालों की ग्रोथ के लिए, बाल जो झड़ जाते हैं और इसी तरह से नए बाल उगाने के हवाले से भी ये जो तीनों ऑयल हैं इंशाअल्लाह मुफीद रहेंगे। इनको मिक्स करके रोज़ाना लगा लिया जाए। और फिर इसमें एक चीज़ का ख्याल करना है कि अंडे के तेल में बू होती है, तो इस तरह जब सर में बू हो तो फिर मस्जिद में जाने से बंदा नहीं जा सकेगा बदबू को लेकर, तो लिहाजा बालों को धोकर फिर बदबू को दूर करके जाना होगा। तो इसका ख्याल फरमाएं। तो ये बहुत अच्छा एक नुस्खा है, इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा हासिल होगा। एलोवेरा के हवाले से पूछा, 30 साल उम्र बताई और जोड़ों वगैरह में दर्द है, जोड़ों में दर्द का फरमाया था। अल्लाह करीम सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। इसमें असबाब पर गौर कर लिया जाए कि वजूहात क्या हैं, और फिर जो वजूहात पर आप पहुँचेंगे खाने पीने के एतबार से देख लें, अपने सोने जागने के एतबार से, अपनी जो डाइट है उसके एतबार से देख लें। बदपरहेज़ी तो नहीं हो रही है खाने पीने के एतबार से, इसको अच्छी तरह से गौर कर लें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह खाने की अंदर तब्दीली करेंगे, या खाने के अंदर अच्छी ग़िज़ाएँ नहीं ले रहे तो वो भी इंशाअल्लाह आपको इस तरफ जो है बेहतरी की तरफ आएंगे कि खाने पीने में अच्छी खुराक का इस्तेमाल किया जाए। बाद वक़्त जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से ऐसा होता है, तो जब खुराक अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। और जोड़ों के दर्द के हवाले से कम से कम परहेज़ में अर्ज़ कर देता हूँ, बड़े का गोश्त है और इसी तरह से तेज़ मिर्च मसाले, ऑयली चीज़ें, इनसे बचा जाए। और एलोवेरा को किस तरह से इस्तेमाल करना है इसका तरीका अर्ज़ कर देता हूँ। एलोवेरा घी गवार जिसे कहा जाता है, तो इसको छील लिया जाए, और छीलने के बाद इसके अंदर से इसका गूदा निकलेगा, गूदा वाइट से इसका गूदा निकलता है। तो उसको धोकर पहले उसको चंद मरतबा धो लें, उसकी करवाहट दूर हो जाएगी तो फिर उसको डायरेक्ट भी खाया जा सकता है। इसी तरह से उसको ग्राइंड करके पानी में डालकर भी, या वैसे ही ग्राइंड करेंगे पानी बन जाएगा, उसको पिया भी जा सकता है। और हल्के बुल्की उसके अंदर कोई शक्कर चीनी वगैरह मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। क्या इसमें पुदीना भी डाला जा सकता है? यानी एलोवेरा थोड़ा सा इसमें पुदीना डाल लें और फिर इसमें जो है ना वो मीठा वगैरह भी डाल कर टाइप बना लें। पुदीना भी डाल सकते हैं, इसी तरह से कोई मीठा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अकेले भी इसको खा सकते हैं। और इसका बाकायदा जैसे एक हलवा भी बनाया जाता है जो कि एक अच्छे तबीबों के यहाँ मिलता है और पूरी उसकी तफसील होती है, एक अच्छा एक तरीक़ेकार के मुताबिक बनता है। तो आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर लें बना बनाया।
اور خود اگر بنانا چاہیں تو ایک مختصر سا طریقہ میں بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ایلو ویرا کا حلوہ بنانے کے حوالے سے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے 250 گرام یعنی 1 پاؤ کے قریب آپ گھی گوار کا گودا لے لیں. گھی گوار اس کو آپ پہلے کاٹ لیں. کاٹنے کے بعد اس کا گودا جو نکالیں گے اس کو تولنا ہے 250 گرام ہو اور اس کو اچھی طرح سے دھو لیا جائے. دھونے کے بعد اس کو کرنا ہے گرائنڈ. اس کو بالکل باریک کر لیں یعنی کہ پانی بن جائے گا, اس کو الگ رکھ لیں. پھر آپ 1 کلو شہد لے لیجئے. 2 چیزیں ہو گئی. اور پھر اس کے اندر 50 گرام اخروٹ, 50 گرام پستے, 50 گرام اگر چلغوزے ملا سکیں تو ملا لیں. یہ 3 ڈرائی فروٹ ہو گئے. اور اسگن ناگوری اور سرنجان شیری یہ 2 جڑی بوٹیاں ہیں. ان کو دونوں کو آپ پیس کر 50 گرام یہ بھی پیس لیجئے. اور ماش کی دال آپ آدھا پاؤ ماش کی دال بھی لے لیجئے. تقریباً 120 گرام کے آس پاس لے لیجئے ماش کی دال. ماش کی دال کو پہلے بھون لیں اچھی طرح, 1 چمچ دیسی گھی وغیرہ میں بھون کر اس کو الگ رکھ لیں اور اس کو پیس لیں. اور یہ بادام پستے اخروٹ وغیرہ اس کو بھی پیس لیں. اور یہ جو اسگن ناگوری اور سرنجان شیری 2 چیزیں عرض کی, اس کو بھی باریک پیس کے رکھ لیجئے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے پتیلی کے اندر شہد کو ڈالا جائے, اس کو 5 منٹ پکا لیں. پھر اس میں ایلو ویرا ڈالا جائے تو اس کو بھی 5-10 منٹ پکا لیں. ایلو ویرا ڈال کر 5 منٹ پکا کے پھر اس کے ساتھ جو ہے آپ یہ بادام پستے وغیرہ جو آپ نے بنائے ہیں یہ ڈال لیں. اور پھر اس کو اچھی طرح پکانے کے بعد 10-15 منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ پکا کے, درمیانی آنچ پہ پکا کے اچھی طرح جب یہ میوے وغیرہ بھن جائیں پھر اس کے اندر یہ آپ دوسری جو جڑی بوٹیاں ہیں اس کو شامل کر لیں. اور ماش کی دال کو بھی اس کے اندر شامل کر کے پھر اس کو 5-10 منٹ اور پکا لیں. تو پھر یہ انشاءاللہ جب پک جائے گا 10-15-20 منٹ اور, تو پھر آپ اس کو اتار کر رکھ لیجئے چولہے سے. اور جب ٹھنڈا ہو جائے اور پھر اس کو کسی خشک برتن میں ڈال کر سنبھال کر رکھ لیجئے. صبح شام 1 چمچ کھائیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کیلشیم کے لیے, جوڑوں کے درد کے لیے, ہاتھ پیروں کے درد کے لیے, کمر کے لیے مفید ہوگا. دماغی کمزوری کو بھی دور کرے گا. اور یہ بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, چھوٹے بڑوں سبھی کے لیے مفید ہوگا. بیری کا شہد اگر اس میں ملا لیں, چھوٹی مکھی کا جو شہد آتا ہے, تو اس سے اس کا مزید ذائقہ بھی بڑھ جائے گا اور انشاءاللہ فائدہ بھی بڑھ جائے گا. شہد نہ ملے تو پھر چینی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں. یعنی کہ ایلو ویرا پھر اس کے اندر تقریباً 1-2 لیٹر پانی ڈال کر اس کے اندر کلو بھر چینی ڈال کے اس کا شیرہ بنا لیا جائے. پھر اس میں ایلو ویرا ڈال لیں, شہد نہ ملے تو. صحیح, ٹھیک ہے. چلیں جی, اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور عافیت اور صحت جو ہے وہ عطا فرمائے. قبلہ نگران شورا کا بڑا پیارا پیکیج ہے امام جعفر صادق کی نصیحتیں. آئیے دیکھیے. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں, میں ایک زمانے تک حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک صحبت میں رہا, آپ کی خدمت میں رہا. میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت میں مصروف پایا. یا تو آپ نماز پڑھتے ہیں, یا آپ تلاوت قرآن کریم میں مصروف ہیں, یا پھر آپ روزے دار ہوتے ہیں. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے, آپ کتنے زبردست عبادت گزار تھے. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر عرض کی, اے اللہ کے رسول کے شہزادے, مجھے کچھ وصیت فرمائیے. 2 باتیں ارشاد فرمائی, اے سفیان, مربت جھوٹے کے لیے اور راحت حاسد کے لیے نہیں ہوتی, اور دوسری بات, اخوت تنگ دل لوگوں کے لیے اور سرداری بد اخلاق لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. میں نے عرض کی کچھ اور ارشاد فرمائیے. ارشاد فرمایا, اے سفیان, اللہ کے حرام کردہ کاموں سے رکے رہو, تدبر والے بن جاؤ گے. اللہ پاک نے تمہارے لیے جو تقسیم مقرر کی ہے اس پر راضی رہو, سر تسلیم خم کرنے والے بن جاؤ گے. یعنی کہ اللہ کے حضور اپنے سر کو اطاعت کے ساتھ جھکانے والے, اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ گے. لوگوں سے اس طرح ملو جس طرح تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے ملیں, ایمان والے بن جاؤ گے. فاجر کی صحبت میں نہ بیٹھو, کہیں وہ تمہیں اپنی بدکاریاں نہ سکھا دے. جیسا کہ حدیث پاک یہاں بیان کی گئی ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے. 5ویں بات جو آپ کی یہاں بیان کی گئی ہے وہ ہے, اور اپنے معاملات میں اللہ کا خوف رکھنے والوں سے مشورہ کر لیا کرو. بڑی خوبصورت بات ہے یہ بھی. میں نے عرض کی, مزید ارشاد فرمائیے,
ارشاد فرمایا اے سفیان جو خاندان کے بغیر عزت و حکمرانی کے بغیر ہیبت اور رعب و دبدبہ حاصل کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر اس کی فرما برداری میں آ جائے۔ میں نے عرض کی مزید نصیحت فرمائی ہے، ارشاد فرمایا مجھے میرے والد گرامی نے 3 باتیں سکھاتے ہوئے مجھ سے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے جو برے آدمی کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا، جو برائی کی جگہ جاتا ہے اس پر تہمت لگتی ہے، اور جو اپنی زبان قابو میں نہیں رکھتا وہ نادم یعنی شرمندہ ہوتا ہے۔ آپ کی سیرت میں یہ بات بھی لکھی کہ رات کو قبرستان تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے قبر والو کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تو تم لوگ کوئی جواب نہیں دیتے؟ پھر آپ فرماتے افسوس کہ میرے اور تمہارے درمیان ایسا حجاب ہو گیا ہے، ایسا پردہ آ گیا ہے کہ یہ جواب نہیں تم دے رہے مجھے، لیکن آئندہ میں بھی تمہارے ہی جیسا ہو جانے والا ہوں۔ کیا عاجزی دیکھیں آپ کی، موت کی یاد دیکھیں، موت کا ذکر کتنی خوبصورت انداز سے آپ نے کیا۔ لکھتے ہیں کہ آپ یہی کلمات فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی، یعنی صبح ہو جاتی، فجر کا وقت شروع ہو جاتا تو آپ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بڑی ہی مطلب کہ عاجزی اور موت کو یاد کرنے والی آپ کی سیرت کا پہلو ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ان باتوں کو، ان کی نصیحتوں کو، ان کے ارشادات کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کی ذکر کی برکتوں سے ہماری دنیا اور آخرت کو اللہ بہتر بنائے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اللہ امام جعفر صادق کا صدقہ ہمیں علم سے جو ہے وہ مالا مال فرمائے۔ اور ابھی آپ نے یہ دوبارہ بات جو ہے وہ سنی ہے، اسے کہتے ہیں تذکیر بالموت، موت کے ذریعے سے جو ہے وہ نصیحت کرنا۔ قرآن کریم کے جو 5 علوم ہیں نا، اصل میں بعض اوقات ہم موت کا ذکر جب سنتے ہیں یا بات ہوتی ہے تو ہم بالکل وہ عجیب سی ہماری کیفیت ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ کیا موضوع چھڑ گیا، کیا بات ہوگی۔ مسئلہ ہے اس کا ایک یہ بھی وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ہمیں اتنا اس کے بارے میں علم بھی نہیں ہے اور ہم اتنا غور بھی نہیں کرتے۔ قرآن کریم کے علوم جو اس میں بیان ہوئے ہیں ان کی آپ ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو یہ 5 طرح کے علوم میں جا کر کے یہ اس کی 5 برانچز میں سے سب جو ہے نا وہ یہ آ رہا ہے۔ پہلی اس کی جو برانچ بنے گی وہ ہے علم الاحکام من الحلال والحرام۔ علم الاحکام مین بیانیہ ہے یعنی حلال اور حرام، ٹھیک ہے۔ مین کیا ہے؟ مین بیانیہ میں نے پہلے زندگی کا مقصد غالباً بتایا تھا۔ بھارت تو پہلا علم ہے علم الاحکام، قرآن کریم سے جو مل رہا ہے۔ دوسرا ہے علم المخاصمات والرد، یعنی جو 4 مشہور باطل فرقے ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، ان کا کیا کیا گیا ہے؟ ان کا رد بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کے رد کے بیان کے بھی 2 طریقے ہیں جو قرآن میں ہیں۔ جنہوں نے اصول تفسیر پڑھا ہے ان پر یہ مخفی نہیں ہوگا۔ تیسرا علم ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے، یعنی آسمان کا بیان ہے، زمین کا بیان ہے، پہاڑوں کا بیان ہے، جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کیا کرے؟ نصیحت حاصل کرے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے تذکیر بایام اللہ، یعنی اس کے اندر ان واقعات کا، ان دنوں کا بیان ہے جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرما برداروں پر احسان فرمائے ہیں اور نافرمانوں پر کیا کیے ہیں؟ عذاب کیے ہیں۔ یہ دونوں کو بیان کیا ہے تاکہ بندہ اس سے کیا کرے؟ نصیحت حاصل کرے، ان دونوں علوم کے ذریعے سے۔ اسے کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا علم کیا ہو گیا؟ علم الاحکام۔ دوسرا ہو گیا علم المخاصمات والرد۔ تیسرا ہو گیا تذکیر بآلاء اللہ۔ چوتھا ہو گیا تذکیر بایام اللہ۔ اور 5واں علم ہے تذکیر بالموت وما بعدہ، تذکیر بالموت وما بعدہ۔ یہ میں آپ کو اصول تفسیر کے اندر جو چیزیں بیان ہوتی ہیں یہ وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو ان کے فوز الکبیر والوں کی ذوق طبع کے لیے عدنان بھائی، تو بہرحال اللہ علم قرآن سے ہمیں مشرف فرمائے۔ تو یہ جو 5واں علم ہے یہ تذکیر بالموت ہے، موت وما بعدہ، موت اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کا بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کا بیان بھی ہو رہا ہے، اور یہ بیان بھی ہو رہا ہے کہ
کہ آدمی اس سے کیا کرے؟ نصیحت حاصل کرے. ٹھیک ہے جی. تو موت کا ذکر سن کر جو ہے وہ گھبرانے اور جو ہے وہ آگے پیچھے ہونے کی بجائے بندہ اس سے نصیحت حاصل کرے، اپنے دل کی نرمی کا سامان کرے اور اچھے کام کرنے کی طرف آئے. آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو یوں پتہ چل جائے کہ 1 گھنٹے بعد میں مرنے والا ہوں اور مجھے اللہ کریم کی بارگاہ میں جو ہے پیش ہونا ہے اور مجھ سے حساب ہونا ہے، تو بندہ کیا کرے گا؟ یقیناً جو خوش بخت ہوگا وہ اچھے کام ہی کرے گا کہ میں مالک کی بارگاہ میں جاؤں تو اچھا بن کے جاؤں. یہ تو میں 1 گھنٹہ کہہ رہا ہوں. موت کا وقت تو مقرر ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ کب ہے. یہ ابھی کل ہی کی بات ہے. مدنی چینل کے ایک ایڈیٹر اسلامی بھائی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کی بے حساب بخشش فرمائے. اللہ کریم ان کے گھر والوں کو صبر بھی دے، صبر پر اجر بھی عطا فرمائے. زندگی کا پتہ نہیں ہے تو بندہ قبروں سے بھی نصیحت حاصل کرے اور موت کے ذکر سے بھی کیا کرے؟ نصیحت حاصل کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کو بھی جھکا لے اور اپنے سر کو بھی جھکا لے. اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور میں چاہوں گا عدنان بھائی کہ امام جعفر صادق کی کچھ عاجزی کے حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ بیان فرمائیں اور پھر اس کے بعد امام جعفر صادق نے کس طرح سے اپنے رفقائے سفر کو کھجوریں کھلائی ہیں، کچھ بیان اس کا بھی انشاءاللہ خالد بھائی سے سنیں گے. جی عدنان بھائی. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ جس درخت کے اندر پھل لگا ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں، اور جو اللہ والے ہیں وہ عاجزی و انکساری کے پیکر ہوا کرتے ہیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا، اور یہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو عاجزی اور انکساری اور باوجود عبادت و ریاضت کے یہ سب کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بندے کو عاجز اور مسکین بن کر ہی رہنا چاہیے. فخر، تکبر، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بندے کو برباد کر دیا کرتی ہیں. لوگ آپ کے پاس آتے تھے، اس وقت بھی آپ انہیں عاجزی و انکساری ہی کی ترغیب دلایا کرتے تھے. جیسے سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور آپ اہل بیت اطہار کے خاندان سے ہیں، بڑا اونچا خاندان ہے آپ کا، تو آپ کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں. آپ تو آپ خاموش رہے. انہوں نے پھر آپ سے عرض کی دوبارہ کہ آپ اہل بیت اطہار کے خاندان سے ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے جو آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے تو اس لحاظ سے آپ نصیحت کیجیے، آپ کے لیے ضروری ہے. یعنی آپ کا خاندان لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں تک علم دین پہنچانے کے لیے، اچھے اوصاف ان میں پیدا ہوں، تو یہ نیکی کی دعوت دینے کا کام آپ ہی کے خاندان سے ہے. تو آپ مجھے فرمائیے، آپ مجھے نصیحت فرمائیے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا مجھے تو خود یہ خوف ہے کہ کہیں قیامت کے دن اپنے جد اعلیٰ میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے خود میری کتنی پیروی کی ہے. حالانکہ شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں. امام مالک فرماتے ہیں کہ جب بھی جاتا تھا 3 عبادتوں میں سے کوئی نہ کوئی آپ کر رہے ہوا کرتے تھے. ایسا انداز ہے، باوجود اس کے فرماتے مجھے تو اپنے اعمال سے ڈر لگتا ہے کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے نہ پوچھیں تو نے کتنی پیروی کی ہے. اور پھر فرمایا کہ کیونکہ نجات کا تعلق جو ہے نا وہ نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موجود ہے. حالانکہ نسب جو ان کا نسب ہے وہ یقیناً فائدہ دینے والا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے اس کا، لیکن آنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ صرف نسب، عالی نسب ہونے پر اکتفا نہ کرو، ہم سے عالی نسب اور کون ہوگا، لیکن اعمال صالحہ کس انداز میں کر رہے ہیں. فرماتے ہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی نے جب یہ سنا نا تو انہیں رونا آ گیا. وہ ہستی کے جن کے جد امجد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو کہتے ہیں کہ میں کس گنتی میں آتا ہوں. یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ کی. اور ایک بار نہیں، ایسے اور کئی واقعات ہیں کہ لوگ نصیحت کے لیے آتے تھے تو آپ جو ہے وہ انہیں فرماتے تھے کہ مجھے تو خود اپنے آپ سے جو ہے اپنے اعمال سے ڈر لگتا ہے، قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھا جائے.
یہ عبادتیں کر کے ساری نیکیاں کر کے پھر بھی ان کا انداز یہ ہے، اور ہم غور کریں کہ ہمارا انداز کیا ہے۔ اہل بیت طہار کی عاجزی کا صدقہ اللہ کریم ہمیں بھی عاجزی نصیب فرمائے، اور ہمارا حسن ظن ہے اللہ کی رحمت سے یہ خاندان اہل بیت کے جشم و شراغ، یہ امام محمد باقر کے جو ہے وہ شہزادے امام زین العابدین کی مبارک اولاد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آل، سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا کے یہ جگر پارے، اللہ اکبر، یہ بڑی شان والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان شان والوں کا صدقہ، یہ اچھے شان والے کام ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھیے کہ عاجزی کیسی ہے، یہ آپ نے سنا، اور مقام کا ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ مقام کا کیا عالم ہے۔ جی خالد بھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے مقام کے بارے میں حضرت عمر بن مقدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی شان و عظمت ایسی تھی کہ فقط آپ کے چہرے کو دیکھ کر پہچانا جا سکتا تھا کہ آپ انبیاء کی اولاد میں سے۔ مستجاب الدعوات ایسے کہ ایک شخص آیا اور اس نے دعا کے لیے عرض کی کہ حضور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مال عطا فرمائے اور میں پھر حج کروں اس مال سے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو دعا دی، اللہ تبارک و تعالی تجھے اتنا مال عطا فرمائے کہ تو 50 حج کرے۔ اللہ، آپ نے دعا فرمائی اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حج تو سال میں ایک مرتبہ ہے نا، تو گویا یہاں مانگا تو یہ گیا تھا کہ میں حج کروں، عمر کی برکت کی دعا بھی اس کے لیے کر دی، اور وہ پوری کیسے ہوئی کہ اس نے 50 مرتبہ حج کیے، اور 51ویں حج کے لیے جب وہ گیا تو جہاں احرام باندھ کر آگے بڑھنا تھا تو وہاں غسل کرنے کے لیے جب گیا تو اس دوران اس کا انتقال ہو گیا۔ 50 حج مکمل کیے، 51ویں کی دعا بھی نہیں تھی تو 51واں وہ مکمل بھی نہ کر سکا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا کو ایسا پورا فرمایا کہ جو دعا اس کو دی گئی تھی وہ مکمل اس کو مل گیا۔ اس کا فیضان آپ دیکھیں جو آگے چلا وہ کیا، حج کرنے کے لیے نکلا ہے اور رستے میں جو ہے وہ موت آ گئی ہے، حج ہی کرتا رہے۔ ایک فرشتہ اللہ کریم پیدا فرما دے گا کہ جو پھر قیامت تک جو ہے یہ عمل خیر کا کرتا رہے گا، اور ثواب اس حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اور حدیث مبارکہ کی روح سے یہ ہر اس حاجی کے لیے ہے جو حج کے لیے نکلا اور سفر حج کے دوران انتقال کر گیا۔ واہ جی واہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کا عظیم خانوادہ ہے، یہ بھر بھر کے عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں دے دیے، آگے بھی فیضان جاری گویا کہ کر دیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اچھا معمول میں یہ تھا، جی اللہ اکبر، ایک گدڑی پہن کر بغیر کسی شاہی پروٹوکول کے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ حاضری دیا کرتے تھے، وہاں طواف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی آپ ایک گدڑی پہنے جا رہے تھے، حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور ولی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے، آپ نے دیکھا تو انداز دیکھنے میں ایسا لگا کہ وہ ٹاٹ کا لباس ہے، گدڑی اوڑی ہوئی ہے اور ایک ٹین کا برتن ہاتھ میں ہے، تو گمان یہ ہوا کہ ٹین کا برتن ہے، یہ کچھ مانگے گا بندہ۔ تو جیسے ہی یہ گمان دل میں آیا نا تو امام جعفر صادق تھے آگے، انہوں نے ارشاد فرمایا شقیق بہت گمانوں سے بچو، گمان کرنے سے بچو، قرآن کہتا ہے ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا یہ پہلی مرتبہ ہی دیکھا تھا، یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ امام جعفر صادق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب نام سے پکارا اور گمان کا بھی بتا دیا تو ایسی عقیدت دل میں پیدا ہوئی کہ فوراً حضرت کے ساتھ ہو لیے اور سارے سفر میں پیچھے پیچھے رہے۔ جو ایک برتن ہاتھ میں نظر آ رہا تھا نا ٹین کا، جس کے بارے میں بدگمانی ہوئی تھی، ایک مقام پر پہنچے، ریت کے ٹیلے پر رکے تو امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ ریت اٹھا کر اس برتن میں ڈالی اور اسے گھولا، اس کے بعد خود بھی پیا۔ اچھا یہ شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھ رہے ہیں، اب ذرا سوچئے کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، اس وقت کیا گمان ہوگا۔ لیکن پھر امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ پینے کے بعد فرمایا لو اب آپ پیو۔ جب شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف اس کو بڑھایا تو ایسا معاملہ ہوا کہ وہ حیران ہو گئے، کہتے ہیں کہ انکار تو میں کر نہیں سکتا تھا، عقیدت دل میں پہلے آ چکی تھی، تو جیسے ہی میں نے پیا وہ ایسے لذیذ ترین ستو تھے کہ ویسے نہ پہلے پیے تھے نہ بعد میں نصیب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان تھا۔ کھجوروں کے واقعے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا، تو امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح چند افراد کے ساتھ حج کے لیے نکلے،
تو ایک ایسے باغ میں رکے کہ جہاں کھجور کے درخت تھے لیکن سوکھے ہوئے تھے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک درخت کے پاس آئے اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا ہے. جو راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سن نہیں سکا کہ امام پاک نے کیا پڑھا اور کیا پڑھ کر پھونکا، لیکن پھونکنے کے بعد یہ ارشاد فرمانے لگے کہ اے درختوں، اللہ تبارک و تعالی نے تم میں ہمارے لیے جو روزی پیدا کی ہے اس میں سے ہمیں کھلاؤ. یہ فرمانا تھا کہ وہ سوکھے درخت تر کھجوروں کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جھک گئے اور یہ فرمایا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے رفقا کو جاؤ اب ان میں سے توڑو اور خود بھی تناول کرو، ہمارے لیے بھی لاؤ. یہ پیارا انداز اور یہ دعائیں یہ ان اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اپنی زندگی محض اللہ کے لیے گزارتے. میں نے پہلے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا. حضرت سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ امام جعفر صادق کے ساتھ ہیں اور ایک اعلیٰ جبہ امام جعفر پہنے ہوئے ہیں اور انہی کو لائق ہے. تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ اتنا اعلیٰ جبہ آپ پہنے ہوئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اتنا اعلیٰ نہیں، تھوڑا ہلکا پہنے. تو امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آستین میں داخل کیا اور ارشاد فرمایا یہ دیکھو. جب آستین میں ہاتھ ڈالا گیا تو اس اعلیٰ جبے کے نیچے وہ ٹاٹ کا لباس تھا جو انتہائی عام ہے اور جس کے یعنی عام سا تھا، معمولی سا تھا، جس کے پہننے سے بدن میں خارش ہو جایا کرتی تھی. امام صاحب رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ کے لیے یہ پہنا ہے، اور لوگ کیونکہ ظاہری وضاقتہ پر نظر رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو کسی لمحے میں نہیں بھولتے. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بھی دل کو آباد رکھنا چاہیے اور اسی سے دل کو آباد رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر دل پر ویرانی ہی لاتا ہے. اللہ کریم ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. آمین 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 آمین. اللہ کریم امام جعفر صادق کے صدقہ نصیب فرمائے اور دعوت اسلامی کے جنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ واسطہ غوث الورا، واسطہ غوث الورا، حضرت احمد رضا کا واسطہ غوث الورا، حضرت احمد رضا کا، اور میرے مرشد پیا کا رخ بدل دو بلا کا، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. کھلے آنکھ